جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. آپ جہاں بھی رہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے توبہ استغفر اللہ پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کتنا بھی گناہ کر لے، دن بھر گناہ کرے اور رات کو توبہ استغفار پڑھ کے سو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس بارے میں مفتی سلمان اجہری صاحب پورے تفسیر کے ساتھ بتا رہے ہیں. جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے. توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ. کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں. 2 صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے. اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں. تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا، ساز و سامان. یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے. جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے. ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا. تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، اللہ میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا. اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا. بس اتنی سی بات تھی. وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے. احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے. سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں. تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اللہ اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے اور کمزوری آ گئی جسم میں.
اٹھنے پھرنے کی بھی سبحان اللہ۔ طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا۔ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ دوستو اس بیان کو دھیان سے سننا۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا، لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے۔ پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنے تنہا رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا۔ دوستو اس بیان رب کو تعالیٰ دھیان سے فرماتا سننا۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے، لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا۔ دوستو مفتی صاحب، لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا۔ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، گناہ سب سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے
जो खता अल्लाह करते ही तौबा कर लेता है, तौबा कर लेता है। कोई रात तुम्हारी ऐसी ना हो कि बगैर तौबा के सो जाओ, कोई सुबह ऐसी ना हो आप जो अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करके ना शुरू करो। हर दिन तौबा करो, हर दिन अल्लाह करीम की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। और कुरान की एक आयत में आपको ये भी बता दूं, 9वें पारे सूरह अनफाल की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह फरमाता है इस उम्मत पर अल्लाह अजाब वैसा नाजिल नहीं करेगा जैसे पहली उम्मतों पर आता। उसकी वजह यह है, पहली वजह यह है कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम कर रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी एक वजह रब ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जब तक लोग अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, अल्लाह फरमाता है उस कौम पर अल्लाह अजाब नहीं नाजिल करता। जब बंदे छोड़ देते हैं, अरे जो किया सब सही कर रहा हूं, मेरा क्या है, तौबा करना भूल गया, इस्तिग़फ़ार करना भूल गया, उन बंदों पर अल्लाह का अजाब आता है, उस कौम पर अजाब आता है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीज़ों, खताएं सबसे हैं, हमारे दामन के अंदर क्या क्या है वो हमें मालूम है, हमारे परवरदिगार को। बहुत सारे राज ऐसे हैं जो उसने छुपा रखा है, बंदों के ऊपर पर्दा डाल रखा है। इतनी बातें कि अगर वो पर्दा उठा दे तो लोग रिश्तेदारों के सामने बैठने के भी काबिल नहीं रहेंगे, माँ बाप देखकर घबरा जाएंगे और अपने घर से दूर कर दें। या अगर बाप की गलतियां बेटे को पता चल जाए तो जिंदगी भर उसको बाप नहीं तस्लीम करेगा, वो बाप नहीं मानेगा कि इसकी इतनी बड़ी बड़ी खताएं। लेकिन वो रहमान है, बाप की ऐब बेटे से छुपा रखा है, बेटे के ऐब माँ से छुपा कर रखा है। वो परवरदिगार आलम ने पर्दा रखा है हर एक पर। लेकिन उसके बावजूद बंदों को ये चाहिए कि उसकी बारगाह में अकड़ दिखाने की बजाय, गुरूर और घमंड दिखाने की बजाय आजिज़ी के साथ उसे रहमान तस्लीम करके अर्ज करते रहे मौला मैं खताकार हूँ और तू सत्तार व गफ्फार है, बख्श दे मौला तेरा नाम गफ्फार है, बख्श दे मौला तेरा नाम गफ्फार है। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ मेरे अजीज़ों, रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है। लेकिन कुछ बंदों को आज ऐसा लगता है कि अब हम जिस जिंदगी में जैसे चल रहे हैं, अब तक हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब है कि हम सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। उसने ढील दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। किसी दिन वो गिरफ्त करने पर आए और सबके सामने अयूब तुम्हारे बुराइयां वो आश्कार कर दे, खोल दे, तो ये सबसे बड़ा अजाब है, दुनिया में भी सबसे बड़ा अजाब है। बहरहाल आज वक्त है, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता किया है। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को पसंद करता है जो उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं। आपने दुनिया में देखा है, किसी के पास आप मांगने के लिए जाएं, 1000 रुपये मांग के दिखाएं, आज वो दे देगा, कल फिर 1000 रुपये मांगे उससे, हो सकता है दे देगा, परसों फिर मांगो, देखो फिर उसका चेहरा बिगड़ता है कि नहीं। अच्छे अच्छे लोगों की बात मैं कर रहा हूं, मांगने से लोग नाराज होते हैं। और अगर तुम मांगने की आदत डाल ली तो देखना वो आदमी रास्ता काटने लग जाएगा, अरे ये आ रहा है, हट जाओ इधर से, अभी आएगा 1000 रुपये मांगेगा। मांगने वालों से तो हम रास्ता काट लेते हैं। लेकिन आपको पता है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा मौला रब ताला की शान ये है कि बंदा अगर मस्जिद में आया और कुछ मांगे बगैर ही चला गया तब रब ताला नाराज होता है। दुनिया मांगने पे नाराज होती है और वो ना मांगने पे नाराज होता है। बेशक। और अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस बयान को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर ध्यान से सुने होंगे और तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की क्या क्या फजीलतें होती है उसके बारे में पूरे तफसीर के साथ आप लोग सुने होंगे, समझे होंगे और इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, तो आप हमें इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।